رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں ہم گزشتہ نشست کے ساتھ اس کے واقعات کو جوڑیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم جاری ہے۔ ذاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف جسمانی اذیتیں دی جا رہی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ذہنی اذیتیں بھی دی جا رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ظلم و ستم جاری تھے تو جو آپ پر ایمان لے کر آ رہے تھے صحابہ کرام، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، اور اس میں تو بڑے ہی دل خراش قسم کے واقعات ہیں۔ بہرحال چند ایک کا ذکر کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ آپ کے چچا کیا سلوک کیا کرتے تھے کہ انہیں کھجور کی بنی ہوئی چٹائی میں لپیٹ کر اور نیچے سے دھواں چھوڑتے تھے تاکہ آپ کو جتنی زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچ سکے۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھے گھرانے کے فرد تھے، امیر گھرانہ تھا، بڑے ناز و نام میں پلے ہوئے تھے۔ جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ آپ کو گھر سے نکال دیتی ہے، تمام سہولتیں واپس لے کر گھر سے نکال دیتی ہے۔ اور چونکہ آپ ناز و نام میں پلے ہوئے تھے، اب مکہ کی جو چلچلاتی دھوپ تھی اس میں آپ کے جسم کی جو جلد تھی وہ ساری کی ساری پھٹ گئی، اور اس طرح کے مصائب جو ہیں وہ سامنے آئے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک حبشی غلام تھے امیہ بن خلف کے، تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے مالک کو جب پتہ چلا کہ یہ میرا غلام ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ آپ کے گلے میں رسی ڈال کر اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں دے دیتا تھا۔ وہ مکے کی گلی گلی میں آپ کو کھینچتے تھے گلے میں رسی ڈالی ہوئی جیسے کسی جانور کو ڈالتے، اور پھر کیا کرتا تھا وہ کہ خود ڈنڈا لے کر آپ کو پیڑتا تھا، ڈنڈے سے مارا کرتا تھا۔ یہ ایک دفعہ نہیں، روزانہ کا معمول تھا کہ یہ کسی طریقے سے اسلام چھوڑ دے، یہ کفر کے اوپر دوبارہ آ جائے۔ پھر آپ کو سارا دن چلچلاتی دھوپ میں بٹھا دیا جاتا تھا، اور مکہ کے صحرا ہو اور گرمی کا کیا عالم ہوگا تو آپ کو دھوپ میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ اس پر بھی آپ نے اسلام نہ چھوڑا، تو پھر آپ کو کیا کرتے تھے کہ جب دھوپ خوب چڑھ جاتی تھی اور مکہ کے صحرا جو ہیں خوب گرم ہو جاتے تھے تو ان کو گرم پتھروں کے اوپر لٹا دیتے تھے اور آپ کے سینے پر باری برکم پتھر رکھ دیتے تھے کہ آپ اٹھ نہ سکے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے ایک ہی آواز نکلتی تھی، احد احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو یہ ظلم و ستم ان کے اوپر جاری تھا۔ تو اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، تو جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو دو روایتیں ہیں کہ انہوں نے کسی غلام کے بدلے میں ان کو چھڑوا لیا، ایک غلام دے کر وہ غلام لے لیا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ 280 درہم دے کر، جو بڑی باری برکم اماؤنٹ تھی، 280 درہم بہت بڑی رقم ہوتی ہے، تو وہ دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا وہاں سے۔ پھر اسی طرح ایک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے والد اور والدہ بھی ساتھ تھے، تینوں نے اسلام قبول کر لیا، تینوں نے اسلام قبول کر لیا، اور والد کا نام تھا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کا نام تھا سمیہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب ان کے مالک نے ان کے اوپر اس طرح کا ظلم و ستم کیا کہ چونکہ وہ بوڑھے والدین تھے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اس نے نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور حضرت یاسر کے اوپر اتنے مظالم ڈائے
تو وہ چونکہ بوڑھے تھے وہ یہ مظالم برداشت نہ کر سکے تو وہ بھی جہان فانی سے کوچ کر گئے، لیکن انہوں نے کلمہ کفر نہ کہا۔ وہ بار بار ان کا مالک یہ کہتا تھا کہ محمد کے خلاف بولو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ اب ان کا جو نوجوان بیٹا تھا حضرت عمار بن یاسر، اب ان کے اوپر ظلم و ستم جاری تھے، والدین تو شہید ہو گئے، اب ان کے اوپر ظلم و ستم جاری تھے، انتہا کے روزانہ کا معمول تھا، اور ان کو یہی کہا جاتا تھا کہ محمد کے خلاف بولو اور بتوں کو اچھا بولو۔ تو بہرحال وہ یہ ظلم و ستم برداشت نہ کر سکے تو انہوں نے کلمہ کفر کہہ کر اپنی جان وہاں سے چھڑائی، اور بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور معذرت کی، معافی مانگنے لگے کہ میں نے یہ کلمہ کفر کہہ کر اپنی جان چھڑائی ہے، وگرنہ وہ مجھے بھی جان سے مار دینے والا تھا۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، وحی آئی، جس میں یہ تھا کہ اگر جان چھڑانے کے لیے کسی نے کلمہ کفر ادا کر دیا ہے تو اس کے اوپر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے، چونکہ اس کا ایمان پکا ہے، وہ اندر سے جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور یہ بت جو ہیں یہ معبود نہیں ہے۔ تو لہذا اگر اس نے وقتی طور پر، لیکن عظیمت اسی میں ہوتی ہے کہ کلمہ کفر ادا نہ کیا جائے، لیکن اگر کہیں جان کے لالے پڑ جائیں اور یقینی صورتحال ہو جائے کہ اگر میں نے یہ کلمہ کفر نہ کہا تو یہ میری جان لے لیں گے، تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کلمہ کفر کہہ کر اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ پھر اہل مکہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اگر غلام تھے تو ان کے ساتھ تو انتہائی برا سلوک تھا، اگر عام قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے تو ان کے ساتھ بھی بڑا برا سلوک کیا جاتا تھا۔ تو وہاں پر اب معاملہ یہ تھا کہ جس کا پتہ چلتا اس نے اسلام قبول کیا ہے، اسے اونٹ کی یا گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دودھ میں ڈال دیتے تھے۔ اب امیجن کریں کہ جب گھر میں آپ عید قربان پر قربانی کرتے ہیں تو گائے کی کتنی بڑی کھال ہوتی ہے، اونٹ کی اس سے بھی بڑی ہوتی ہوگی، تو اس میں لپیٹ کر دودھ میں ڈال دیتے تھے۔ تو یہ کتنا تکلیف دہ معاملہ تھا، اور جس کو کھال میں اثر نہیں ہوتی تھی وہ جنگی لباس ہوتا ہے لوہے کا ذرا بختر، وہ جو ہے وہ ان کو لپیٹ کر جو ہے وہ گرم پتھروں کے اوپر لٹا دیتے تھے۔ یعنی اس طرح کا ظلم و ستم جو تھا وہ جاری تھا۔ لیکن اہل مکہ نے یہاں پر بھی بس نہ کیا کہ ہم ظلم و ستم کر رہے ہیں لیکن دین اسلام کی تبلیغ تو رکنے نہیں، دن بدن مسلمان جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور جن کو ہم زد و کوب کر رہے ہیں، جن کے اوپر ہم ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ اسلام نہیں چھوڑتا، اپنی جان دے دیتا ہے لیکن اسلام کے خلاف کچھ نہیں بولتا۔ تو انہوں نے اپنے 2 قاصد یثرب بھیجے، یعنی مدینہ میں، اور وہاں پر چونکہ یہودی علماء موجود تھے، اور ان کو کہا کہ چونکہ آپ آسمانی مذہب رکھتے ہیں، آپ کو رسولوں اور پیغمبروں کی زیادہ پہچان ہے، ہمیں کوئی ایسی چیزیں بتاؤ جس سے ہم یہ جان سکیں کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سچے رسول نہیں ہیں۔ تو یہودی علماء نے اہل مکہ کو ان قاصدوں کے حوالے 3 سوالات دیے، کہا کہ اگر یہ 3 سوال آپ ان سے کرو تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں۔ ان 3 سوالات میں ایک پہلا سوال تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں؟ زمانہ قدیم میں اصحاب کہف کا واقعہ بڑا ملتا ہے، تو یہ کون لوگ تھے؟ اور دوسرا سوال تھا کہ وہ کون سا شخص ہے جس نے مشرق و مغرب میں جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کی، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر روح ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ 3 سوالات کیے۔ وہ قاصد یہ سوالات لے کر آئے اور اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 سوالات کر دیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل آپ کو اس کا جواب دوں گا، وقت لیا کہ کل میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام روزانہ ہی آتے ہیں وہی لے کر، تو جب وہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان 3 سوالات کا ان سے جواب لے لوں گا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس زمانہ ازل سے لے کر اب تک تمام حقیقتیں موجود تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا ہوا کہ بندش ہو گئی،
15 दिन तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ना आए, अहले मक्का ने आपको तंग करना शुरू कर दिया, आपका ठट्ठा बनाना शुरू कर दिया, मजाक करना शुरू कर दिया कि ये आप सवालात के जवाब क्यों नहीं देते, अगर अल्लाह के सच्चे रसूल हो तो इन सवालात के जवाब दो। 15 दिन के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए वही लेकर, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहा गया कि आप जब भी किसी से वादा करें किसी काम करने का तो उसके साथ इंशाअल्लाह कह लिया करें, इंशाअल्लाह मैं कल इसका जवाब दूंगा, अगर अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं कल इसका जवाब दूंगा। ये बेसिकली मैंने बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के जरिए तमाम लोगों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप लोगों ने जब भी कोई वादा करना है काम करने का, ठीक है ना, जैसे कहते हैं अच्छा कल मुलाकात होगी, ये गलत बात है, कहना यह है इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी, ठीक है ना, कल मैं आपको ये किताब दे दूंगी, नहीं, इंशाअल्लाह मैं कल आपको ये किताब दे दूंगी। यानी जब भी को वादा करना है किसी काम करने का तो उसमें आपने इंशाअल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करना है, इंशाअल्लाह यानी अगर अल्लाह ने चाहा, क्योंकि अल्लाह कादर है, ठीक है ना, अल्लाह ने पैदा किया है, तमाम तर मामलात अल्लाह के हाथ में है, अगर अल्लाह ही ना चाहे, ठीक है ना, कि आप कल ये किताब अपने फ्रेंड को वापस कर सकेंगी तो आप कैसे वापस करेंगे। लिहाजा जब आप ये बात करें और उसके साथ इंशाअल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल कर दें तो आपकी ये बात भी इबादत बन जाएगी कि आपने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपने मामलात को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक डाल दिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए भी ये पैगाम पहुंचाया गया कि जब आप भी को वादा करें तो साथ क्या कह लिया करें, इंशाअल्लाह। तो ये 15 रोज की बंदिश इसीलिए थी कि ये मुसलमानों को ये पैगाम पहुंचाना था। बहरहाल जिब्राइल अलैहिस्सलाम से आपने इन तीनों सवालात के जवाब लिए और सूरह कहफ जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही की गई, जिसमें असहाबे कहफ का पूरा वाक़या मौजूद है और ज़ुल्क़रनैन जो मशरिक़ और मग़रिब के ऊपर जो है उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की, उनका जिक्र है, रूह के सवाल का जिक्र है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो जवाबात दिए वो यही थे कि सहाबे काफ अल्लाह वाले थे, यानी अल्लाह की वहदानियत पर कायम थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का जमाना है कि जो अल्लाह को या ट्रू ईसाइयत के ऊपर अमल करने वाले थे उनके ऊपर बड़ा ज़दोकोब होता था, जुल्म और सितम होता था, उनके लिए भी जमीन तंग हो गई। ये 6-7 अफराद थे, बल्कि इनकी रियल तादाद जो है उसको भी बहस की गई है कुरान पाक में। बहरहाल ये 7 अफराद और एक कुत्ता था। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब इनके ऊपर जमीन तंग हो गई और इनको अपने जान के लाले पड़ गए कि हमें जो है अब कत्ल कर दिया जाएगा, तो इन्होंने हिजरत की अपने इलाके से और एक गार में जाकर पनाह ले ली। और अल्लाह ताला ने क्या किया कि उस गार में जब वो जाकर सोए तो अल्लाह ताला ने उन्हें अब्दी नींद सुला दी। वो 300 साल तक सोए रहे, यानी बज़ाहिर उनके लिए यही था कि हम सोए हुए हैं, 300 साल तक सोए रहे। 300 साल बाद उनकी आंख खुली तो तब जाकर जो है उन्होंने कहा कि पता तो करें कि हम कितनी को देर सोए रहे हैं और भूख भी लगी हुई है, कोई शख्स जो है वो शहर में जाए और जाकर खाना लेकर आए। तो ये एक बड़ी लंबा वाकया है, बड़ी एक लंबी तफसील है, सूरह कहफ पढ़िए, उसमें यह वाकया मिलेगा कि अल्लाह ताला ने उनको 300 साल के बाद दोबारा जिंदा कर दिया और ये बता दिया कि जब आखिरत कायम होगी, जब सब लोग मर जाएंगे और जो जमाना अज़ल से लेकर आज तक जो है कब्रों में दफन है उस सारे के सारे अल्लाह ताला इसी तरह उठा देगा, ठीक है ना, एक लफ्ज कुन के साथ कि उठो अपनी कब्रों से, सारे उठ जाएंगे। तो ये लोगों के सामने एक मामला रखा कि देखो अल्लाह जो पैदा करने वाला है, जो मौत देने वाला है, और इस तरह उठा भी देता है, इस तरह जिंदगी भी दे देता है। तो सहाबे काफ का पूरा वाकया उतर गया और वो अहले कुफार को सुना दिया गया। उसके बाद दूसरा सवाल मशरिक़ व मग़रिब में ज़ुल्क़रनैन की हुकूमत का था, तो आपने उनके मुतल्लिक़ भी पूरी बात बता दी कि वो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे। ज़ुल्क़रनैन उनका नाम था, उन्होंने मशरिक़ और मग़रिब में अपनी हुकूमत कायम की। तो ये सारा वाक़या जो है वो कुरान में नकल है, जो वही के तौर पर आया।
پھر تیسرا سوال تھا کہ روح کیا ہے، روح کیا ہے؟ تو اس کے متعلق کہا گیا کہ انسانوں کو اس کا تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، باقی سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ روح تو امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ چاہے گا وہ جسموں سے نکال لے گا۔ تو جب تینوں سوالات کے جوابات مل گئے تو یہودی علماء بھی حیران رہ گئے کہ یہ تو ہماری امید سے بڑھ کر سوالات ہیں، لیکن جن دلوں نے مڑنا نہیں ہوتا، جن کے اوپر مہر لگی ہوتی ہے، وہ پھر بھی نہیں مڑتے۔ لہذا جنہوں نے اسلام قبول کرنا تھا کیا، جنہوں نے نہیں کرنا تھا نہ کیا، اور ظلم و ستم کا سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ لیکن اس پیغام میں، اس جو وحی آئی اصحاب کہف کے حوالے سے، اس میں ہجرت حبشہ کا نقشہ جو ہے وہ سامنے کھل کر آ گیا کہ اصحاب کہف کے اوپر جب ان کی زمین تنگ ہو گئی، اپنے وطن میں، اپنے ملک میں لوگوں نے ان کا جینا دوبر کر دیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہجرت کی اور وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ پیغام مسلمانوں کے لیے بھی تھا کہ مکہ کی زمین آپ کے لیے بہت مشکل ہو چکی ہے، یہاں پر ظلم و ستم آپ پہ جاری ہے، تو آپ بھی اصحاب کہف کی طرح ہجرت کر سکتے ہیں۔ دوسرا پیغام کیا تھا کہ یہ ذوالقرنین جو تھے، بادشاہ ذوالقرنین، یہ انہوں نے مشرق اور مغرب میں بہت بڑی سلطنت قائم کی۔ یہ پیغام یہ تھا کہ یاد رکھو کہ یہ جو اللہ کی زمین ہے، اس کے اصل وارث جو ہیں وہ مومنین ہی ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہی اس کے وارث ہیں۔ لہذا انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی اس زمین کی وراثت ملے گی۔ اور کیا پھر ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سلطنت اس لیول تک پہنچ چکی ہوئی تھی جو کہ ذوالقرنین کی سلطنت سے بہت بڑی تھی۔ قرآن نے تو واقعہ ذکر کیا تھا نا کہ حضرت ذوالقرنین نے مشرق و مغرب میں اپنی سلطنت قائم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سلطنت اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ ذوالقرنین کی سلطنت اس کے سامنے بہت چھوٹی نظر آتی تھی۔ پھر ایک اور واقعہ جو ہے سورہ کہف میں آیا، وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک سفر پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے۔ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو غیب کے علم تھے وہ دیے ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ علم سیکھنا چاہتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور جا کر سیکھو۔ تو یہ ایک سفر پر روانہ ہوئے، اور وہ سفر بڑا دلچسپ ہے کہ ایک کشتی میں جا رہے تھے، تو اس کشتی میں اس کشتی والے نے ان دونوں کو سوار کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، خضر علیہ السلام کو بھی۔ کشتی بالکل نئی تھی، تو تھوڑی دیر کے بعد خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ کشتی کو توڑنا شروع کر دیا، اس کے دو چار تختے توڑ دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ بھی کیا ہوا تھا کہ میں آپ کے کسی بھی معاملے کے درمیان بولوں گا نہیں، تو وہ بول پڑے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ اس کشتی والے نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں کشتی میں سوار کیا ہے، اور آپ اس کے تختے توڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، جب میں بتاؤں گا تو آپ سنیے گا۔ تو انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ اب میں نہیں بولتا، اپنا سفر جاری رکھے۔ پھر یہ ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے نا وہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بچے کو ذبح کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا کیا تم نے؟ یعنی تم نے ایک بچے کا قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو تم نے بولنا نہیں ہے۔ انہوں نے پھر جو ہے وہ معذرت کی اور کہا کہ اب میں نہیں بولوں گا۔ پھر وہ ایک تیسرا واقعہ رونما ہوا، وہ دیوار والا تھا کہ ایک گاؤں میں پہنچے اور بھوکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرے، ہمیں جو ہے وہ کھانا دے، ہم بھوکے ہیں۔ تو وہ گاؤں والوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر ایک دیوار گری ہوئی تھی، تو خضر علیہ السلام نے وہ دیوار تعمیر کرنی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان گاؤں والوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کر دیا ہے، اور آپ ان کی دیوار تعمیر کر رہے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے پھر کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے کام میں نہ بولیے گا، اب ہمارا سفر آگے نہیں چل سکتا۔ آؤ میں آپ تینوں معاملات کی حقیقت بتاتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے اس کا علم دیا ہے۔ پہلا میں نے تختہ کشتیوں کا اس لیے توڑا تھا، کشتی کو میں نے اس لیے جو ہے
اس کی توڑ پھوڑ کی تھی کہ ساحل پر بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس نے اپنے سپاہی مقرر کیے ہوئے تھے کہ جو کوئی بھی نئی کشتی آئے اس کو جو ہے نا چھین لیا جائے اور بادشاہ کے پاس لے آئے۔ تو یہ بالکل نئی کشتی تھی، تو یہ ان ملاحوں بیچاروں سے چھین لی جانی تھی، اس لیے میں نے اس کا ایک آدھ تختہ توڑ دیا کہ وہ ٹوٹی ہوئی کشتی نظر آئے گی اور وہ نہیں لے سکے۔ بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ وہ اپنے ماں باپ، اس کے متعلق یہ لکھا ہوا تھا تقدیر میں کہ اگر یہ بڑا ہوگا تو ماں باپ کو بڑی تکلیف دے گا، ماں باپ کے لیے بہت ہی مشکل حالات پیدا کر دے گا، تو میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اب ایک نیا بیٹا عطا کرے گا جو ان کے لیے بڑا راحت اور بڑی آسائش کا سامان جو ہے مہیا کرے گا۔ دیوار میں نے اس لیے تعمیر کی کہ وہ یہ ایک یتیم بچے کی ملکیت تھی اور اس کے والدین فوت ہو چکے تھے، اور وہاں پر انہوں نے وہ خزانہ دفن کیا ہوا تھا اپنے بچے کے لیے کہ جب یہ بڑا ہوگا تو یہاں سے خزانہ نکال لے گا۔ چونکہ اس کے اوپر دیوار گر گئی تھی تو میں نے دیوار اس لیے تعمیر کی کہ جب یہ بچہ جوان ہوگا تو وہاں سے اپنا خزانہ لے لے گا، کوئی اور وہاں سے نہیں لے گا۔ تو یہ بھی ایک واقعہ جو ہے نا یہ کوڈ ہوا، اور اس سے بھی ایک چیز بڑی حقیقت منکشف ہوئی کہ ظاہری حالات جو نظر آتے ہیں نتائج اس طرح کے نہیں ہوتے۔ آج ظاہری حالات میں یہ ہے کہ مسلمان دبے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کی انسلٹ ہو رہی ہے، بے عزتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، انہیں گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے، لیکن حالات اس طرح کے نہیں رہیں گے کیونکہ نقشہ کھینچ دیا گیا اس واقعے میں کہ ظاہری حالات جو نظر آتے ہیں نتائج اس کے بالکل الٹ نظر آتے ہیں۔ ایک وقت پھر آیا نا کہ یہی اہل قریش جو تھے، اہل مکہ جو تھے، یہ جو مظالم کرتے تھے مسلمانوں کے اوپر، کیا یہ ہاتھ جوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے کہ نہ ہوئے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، ہمارے ساتھ صلح کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ظاہری حالات وہ نہیں رہتے، حالات بدل کے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جب سامنے آئی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ چونکہ مکہ کی زمین آپ لوگوں کو بہت تنگ ہو چکی ہے تو آپ یہ اس طرح کریں کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حبشہ ایک قریبی ہمسایہ ملک تھا سمندر پار، اور اس کا بادشاہ جو نجاشی تھا وہ بہت ہی رحم دل تھا، اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ بڑا رحم دل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ آپ اس طرف ہجرت۔ پچھلے واقعات میں آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے چچا ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ جو تھی وہ ان کی شادی کی گئی تھی، لیکن جب آپ کے اوپر نبوت آئی تو اس نے دونوں کو طلاق دے دی، اور ان میں سے ایک بیٹی جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، پھر ان کی شادی حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی اس ہجرت میں شامل تھی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حقیقی بیٹی بھی پہلی ہجرت حبشہ میں آپ حضرت عثمان غنی کے ساتھ گئی اپنے شوہر کے ساتھ۔ تو یہ بڑی خفیہ قسم کی جو موومنٹ تھی کہ کفار کو پتہ نہ چلے، وغیرہ انہوں نے جانے نہیں دینا، راستہ روک دینا ہے۔ تو ان کی جو منزل تھی وہ جو قریب ترین بندرگاہ تھی وہاں پر پہنچنا بحر عامر کی، تو یہ وہاں پر پہنچ گئے، اور قسمت اچھی تھی کہ وہاں پر دو تجارتی کشتیاں اس وقت موجود تھی، تو ان میں یہ 16 افراد تھے ٹوٹل، 12 مرد اور 4 عورتیں، وہ بیٹھ کر حبشہ پہنچ گئے۔ جب کفار کو پتا چلا تو انہوں نے باقاعدہ پیچھا کیا ان کا، لیکن جب وہ ساحل پر پہنچے تو وہ بہت آگے نکل چکے ہوئے تھے مسلمان۔ اسی دوران ایک واقعہ بڑا اہم رونما ہوا، رمضان شریف کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ یہ 5 نبوی کا زمانہ تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت آئے کتنے سال ہو گئے تھے؟ 5۔ رجب کا مہینہ تھا جب یہ ہجرت کی گئی، اور جب رمضان کا مہینہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے گئے، اور دیکھا وہاں پر بہت زیادہ کفار بیٹھے ہوئے ہیں، اہل مکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے اچانک اٹھ کر باواز بلند سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ سورہ نجم بڑی خوبصورت سورت ہے، گھر جا کر پڑھیے گا، اس کا ترجمہ بھی دیکھیے گا۔ اس کا ایسا سحر طاری ہوا، اللہ کے کلام کا ایسا جلال پیدا ہوا کہ وہ کفار جو کہ قرآن پڑھنے ہی نہیں دیتے تھے، ایک بھی نہ بولا، اور سارے جو ہیں وہ ہمہ تن گوش ہو کر سورہ نجم کی تلاوت سنتے رہے، ایک بھی نہ ہلا اپنی جگہ سے۔ اور جب آخری آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی
جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور ساتھ ہی سجدہ کیا تو تمام اہل مکہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے جو ہے سجدہ کر دیا. یعنی ان کو یہ سمجھ ہی نہ آئی کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام تھا، اس کا جلال تھا، اس کی چاشنی تھی، اس کی خوبصورتی تھی کہ سارے کے سارے اس میں محو ہو گئے. اور جب انہوں نے سجدہ کر لیا تو بعد میں انہیں پتا چلا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو جو کفار وہاں پر موجود نہیں تھے، جب ان کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے لعن طعن شروع کر دی ان اپنے ساتھیوں کو کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اللہ کا کلام سنا اور پھر سجدہ بھی کر دیا. تو انہوں نے بہانے کیے، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو بتوں کے متعلق بتایا جا رہا تھا، ہم نے تو لات اور عزا کو سجدہ کیا ہے، ہم نے تو اللہ کو سجدہ نہیں کیا. جھوٹ بولنے کے تو عادی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنا جھوٹ بول سکے. لیکن یہ واقعہ بڑا اہم تھا، اور یہ واقعہ کا ذکر کہاں پہ پہنچ گیا؟ حبشہ میں. مسلمان وہاں پر جو ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے ان کو یہ واقعہ اس طرح علم ہوا کہ اہل قریش نے، اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا. جب اللہ کو سجدہ کر دیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. لہذا انہوں نے سمجھا اب حالات سازگار ہو گئے ہیں تو وہ سارے کے سارے افراد جو ہیں وہ واپس مکہ آ گئے. ابھی مکہ سے ایک دن کی مسافت پر تھے جب انہیں حقیقت حال کا علم ہوا کہ واقعہ کچھ اس طرح ہے. تو ان میں سے کچھ تو پھر واپس حبشہ کی طرف چلے گئے اور کچھ جو ہیں وہ اہل مکہ میں سے کسی کی ایمان لے کر، کسی کی سیکورٹی لے کر مکہ میں داخل ہوئے. تو یہ پہلی ہجرت حبشہ تھی جو ہوئی. اس کے بعد پھر ایک دوسری ہجرت حبشہ ہے جس کا انشاءاللہ ذکر جو ہے وہ اگلی نشست میں ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.